المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، نہ ماہ شعبان کے سوا کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب کتنا برگزیدہ مہینہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، حرمت والے مہینوں میں، اور رمضان کتنا قیمتی مہینہ، ان دونوں کے بیچ کا مہینہ، یعنی یہ برکت کا اور یہ برکت کے بیچ کا مہینہ شعبان، سمجھے؟ اور لوگ اس مہینے میں اکثر غفلت برتتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مہینہ تو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے پیش نظر میری یہ خواہش، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں جب پیش ہو تو میں روزے سے رہوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک میں ہمیں بھی رمضان کی جو تیاری کرنی ہے، بس شعبان آ گیا ہے نا، تو اب ہمیں بھی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ، شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اسی لیے شعبان میں روزہ رکھنا سنت بھی اور اجر کا ثواب ذریعہ بھی ہے، سمجھ رہے، نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں شروع کے 15 دن کثرت سے روزے رکھنے، سمجھ رہے۔ شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ شوہر سے پوچھ کر روزہ رکھے، اگر شوہر یہی ہے، اور شوہر باہر کنٹری میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر شوہر ساتھ میں رہتے تو شادی شدہ عورت پوچھ کر روزہ رکھے کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں، سمجھ رہے۔ اور روزہ جو ہے کثرت سے رکھے، اگر طبیعت وغیرہ خراب ہے تو اپنی طبیعت کے حساب سے دیکھیں، ایک دن رکھے ایک دن نہ رکھیں۔ لیکن اللہ کے نبی اما عائشہ کہتی کہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی بس روزہ ہی رکھتے رہیں گے، افطار نہیں کریں گے، سمجھ رہے نہیں؟ مستقل شعبان میں روزہ روزہ روزہ، آج بھی کل بھی پرسوں بھی نرسوں بھی ایسا روزہ 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 کہ اما عائشہ کو لگتا ہے وہ روزہ ہی روزہ رہیں گے، اب لگتا ہے ایسی کثرت سے روزہ رکھتے۔ تو 15 شعبان تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کتنی شعبان تک؟ 15 شعبان۔ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ 15 شعبان کے بعد جو 15 دن ہوں گے جب ہم روزہ، دیکھو بعض عورتوں کا کیا معمول ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ پورا رجب، پورا شعبان اور پورا رمضان 3 مہینہ روزہ رکھتے، حالانکہ ایسا حدیث میں کہیں نہیں آیا، سمجھ رہے۔ اللہ کے نبی نے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، وہ بھی 15 شعبان تک، 15 شعبان تک، سمجھ رہے۔ اور 15 شعبان، جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان میں روایت ملتی ہے، یہ بھی اور وہ بھی، تو 15 شعبان کی بھی روایت ملتی ہے کہ 15 شعبان میں اعمال جو ہمارے 15 شعبان کی رات میں وہ آسمانوں پر جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی، آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ معاف کرنا، 15 شعبان میں 1 سال کے اعمال اللہ جو کیا کہتے ہیں، ہمارا جو نام وہ ہے تقدیر، وہاں سے 1 سال کے اعمال اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر بھیجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ 1 سال کی لسٹ فرشتوں کو پکڑا دیتے ہیں، کون اس مہینے میں مرے گا، کتنا رزق اس مہینے میں دیا جائے گا، کون حج کرے گا، تو وہ پوری لسٹ اللہ نیچے فرشتوں کو آسمان دنیا کے پکڑا دیتے ہیں 1 سال کی۔ تو اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر میرا نام لکھا اور کتنے لوگ مریں گے تو ان کی بھی لسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا بھی نام اس لسٹ میں لکھا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں، اس لسٹ میں جب میرا نام آئے کہ یہ شخص جو ہے دنیا سے رخصت ہوگا اس سال، تو اس وقت میں روزے سے رہوں جب میرا نام لکھا جا رہا ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیسی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، لاڈلے حبیب ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہے نا، امام الانبیاء ہے، ختم المرسلین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر ہمیں کتنا کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی ان 15 دنوں میں روزہ رکھیں،
اگر قضا باقی ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں، اور قضا نہیں باقی ہے تو نفل روزہ 15 شعبان تک ہم کوشش کریں کہ 15 دن زیادہ سے زیادہ ان 15 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا روزہ 15 دنوں میں ان 15 دنوں کے جائے۔ اچھا بعد کی جو 15 دن ہیں، یعنی آخر کے جو 15 دن ہیں شعبان کے، اس میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہمیں اگر ہم اس میں بھی روزہ رکھیں گے تو رمضان کا ٹیسٹ نہیں سمجھ میں آئے گا نا، پھر تو عادت ہو جائے گی روزہ رکھنے کی، تو بوجھ جو ہوتا ہے رمضان میں وہ محسوس نہیں ہوگا۔ ایسا روزہ رکھنا پھر مکروہ ہے۔ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی روزہ رکھنے منع کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھیں گے تو پھر رمضان آ جائے گا، تو ہماری عادت ہو جائے گی نا، ایک روٹین بن جائے گی وہ روزہ، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا چھوڑ دینا ہے تاکہ ہماری وہ روٹین نہ ہو۔ جب ہم رمضان میں روزہ رکھیں تو پھر ہمیں تھوڑا بوجھ لگے، رمضان محسوس ہو، روزہ محسوس ہو، سمجھ رہے، نفس کچلتا ہوا محسوس ہو۔ جب نفس کچلے گا تو اللہ کو پیار آئے گا نا اس وقت بھی، سمجھ رہے۔ تو اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں بڑی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عائشہ میرا نام مردوں کی فہرست میں جب آئے نا تو میں روزے دار رہوں۔ پھر اس نیت سے روزہ رکھنا بھی سنت ہے، ہم بھی اس نیت سے روزہ رکھیں کہ جب تقدیر لکھی جا رہی ہے اور ہمارا بھی نام اس میں ہو تو میں بھی روزے دار رہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تو ہماری تو کوئی حیثیت ہے کیا؟ ہمیں تو کتنی ضرورت ہے یہ ساری چیزوں کی، ہے نا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی شعبان میں دنوں کو گنا کرتے تھے، سمجھ رہے، اور رمضان کے انتظار میں دنوں کو گننے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ عمل بھی شعبان کی مخصوص سنتوں میں سے ہے کہ آج 8 دن ہے، آج 10 دن ہے، آج 15 دن ہے، آج رمضان کے لیے اتنا دن باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں دنوں کو بھی گنا کرتے تھے، تو دنوں کا گننا بھی سنت ہے۔ اور ماہ شعبان میں یہ عمل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سوئے ہوئے بندے جاگ جائیں، رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اللہ کی جانب ملنے والے انعام اور فیوز کو وہ حاصل کریں۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے محروم رہے، سمجھ رہے۔ تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ شعبان ابھی ہم رجب تو بس ختم ہو گیا، سمجھو ایک ہی دن بچا ہے، تو ہم اپنے شعبان کو قیمتی جانیں اور تیاری شروع کر دیں، روزہ رکھیں، نیک اعمال میں لگ جائے، باہر کے کھانے پینے کو چھوڑ دیں، مجاہدہ کریں، سمجھ رہے، کم کھائیں، عبادت میں زیادہ وقت گزارے، خدمت میں زیادہ وقت گزارے۔ تو شعبان کے شروع کے دنوں میں روزے رکھنا سنت ہے۔ اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، طبیعت نرم گرم رہتی ہے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں۔ لیکن کوشش جو جوان بچے ہیں، جو اچھے صحت مند عورتیں ہیں شادی شدہ، وہ اپنی شوہر کی اجازت سے روزہ رکھنے والے بنیں، ہے نا، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کے انوار اور برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔